الله تعالى وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على رسوله الذي خلق له السماوات والأرض وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الشفيع وعلى آله وأصحابه أجمعين. پر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا أفضل المرسلين الصلاة والسلام علیک یا افضل المرسلین وعلى آلك وعلی آلک وأصحابك واصحابک يا شفيع المذنبين. یا شفیع المذنبین۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سفر یہ ایک عظیم نعمت ہے، اور سفر کے ذریعہ بندے کو بہت ساری اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں حاصل ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے قریش سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، قریش کو اپنا مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قریش کو گرمی اور ٹھنڈی کے موسم میں سال میں 2 مرتبہ سفر کرنے کی رغبت اور سفر کرنے کا شوق جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پیدا فرمایا، اس رغبت پیدا کرنے کی وجہ سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں خانہ کعبہ کے رب یعنی خالق کائنات کی عبادت کرنی چاہیے۔ کہ یہ رغبت پیدا کرنا بھی ان کے لیے باعث برکت ہے، اور بہت ساری نعمتیں انہی 2 سفر کے ذریعہ انہیں حاصل ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا انہیں خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، جو رب الذی اطعمہم من جوع، جو رب انہیں بھوک کے وقت کھانا کھلاتا ہے اور خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سفر بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ سفر کی حالت میں بھی بہت سارے شریعت کے احکام ہمارے اوپر لاگو پڑتے ہیں، اور بہت سے احکام شریعہ کا لحاظ رکھنا ہم پر ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم اپنے گھر پر ہوتے ہیں، اس حالت میں ہم پر نماز پڑھنا ضروری ہے، تو بالکل اسی طریقے سے سفر کی حالت میں بھی ہم پر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ حالت سفر میں ہوتے ہیں تو نمازوں کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ سفر کی حالت میں بھی نمازوں کی پابندی کرنا اور دیگر احکام شرعیہ پر پابندی سے عمل کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے آج کی اس محفل میں سفر ہی کے تعلق سے کچھ شریعت کے ضروری مسائل اور سفر میں نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھ کر کے عمل
بھی کریں, دوسروں تک بھی ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وطن اصلی اور وطن اقامت کسے کہتے ہیں؟ وطن اصلی اور وطن اقامت عوام کے لیے ہو سکتا کہ اس اصطلاح کو یاد کرنا مشکل ہو, لیکن آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لے, کیونکہ سفر کی نماز جو ہوتی ہے یعنی قصر نماز, تو ان دونوں اصطلاح پر اس کا کافی دار و مدار ہوتا کہ بہت سارے احکام ان دونوں کی وجہ سے بدل جایا کرتے گئے. تو سب سے پہلے تو وطن اصلی, وطن اصلی اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کسی بندے کی پیدائش ہوئی ہے اور مستقل وہیں پر اس کے رہنے کا ارادہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ صرف پیدائش کافی نہیں ہے, پیدائش کے ساتھ ساتھ وہیں پر مستقل اس کے رہنے کا ارادہ بھی ہو اور مستقل وہ وہیں رہنے کا ارادہ رکھتا ہو, تو ایسی جگہ وطن اصلی کہلائے گی شریعت کے اعتبار سے. اگر کسی بندے کی شادی کسی جگہ پر ہوتی ہے, وہاں بھی یاد رکھنا ہے کہ مستقل اگر رہنے کا ارادہ ہے, یا یہ ہے کہ اپنی بیوی کو سسرال ہی میں رکھا گیا اور وہیں پر مستقل بیوی کو رکھتا گیا, تو اس حالت میں وہ جگہ بھی اس کے لیے وطن اصلی ہو سکتی ہے. تو وطن اصلی کا آسان الفاظ میں آپ یہ مطلب سمجھ لیں کہ جہاں بندے کی پیدائش ہوئی ہے اور مستقل وہیں پر رہنے کا اس نے ارادہ کر لیا, یا پیدائش تو نہیں ہوئی ہے کسی جگہ پر لیکن اب ارادہ اس کا یہی ہے کہ مکمل یہیں پر وہ اپنی زندگی کو گزارے گا, تو ایسی جگہ اس کے لیے وطن اصلی ہو جایا کرتی ہے. جبکہ دوسرے نمبر پر وطن اقامت, وطن اقامت کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ جو جگہ وطن اصلی تو نہیں ہے لیکن وہاں پر کسی نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا گیا, تو ایسی جگہ وطن اقامت ہو جائے گی. اب یہاں بھی جب بندہ پہنچے گا تو اسے مکمل نماز ہی ادا کرنی ہے, قصر کرنے کا حکم اس کے لیے نہیں رہے گا. تو یہ دو وطن یاد رکھیں, وطن اصلی اور وطن اقامت. حضور ایک سوال یہ ہے کہ سفر کی حالت میں نماز میں قصر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں قصر کرنے کا مطلب یہ رہے گا کہ 4 رکعت والی فرض نماز جو ہے, جیسے ظہر, عصر اور عشاء, ان میں 4 رکعت فرض ادا کی جاتی ہے, تو ان 4 رکعت والی فرض کی جگہ پر 2 ہی رکعت ادا کرنی ہے. یاد رکھیں کہ یہ 2 رکعت پڑھنا واجب اور ضروری ہے, ایسا نہیں ہے کہ مسافر اگر چاہے تو 4 رکعت پڑھ سکتا ہے, بلکہ اس پر 2 رکعت پڑھنا واجب اور ضروری ہے. تو 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی رکعت میں تبدیل, 2 ہی رکعت پڑھنا, اسی کو قصر کہا جاتا ہے. 3 رکعت والی جو فرض ہے یا 3 رکعت والی جو وتر کی واجب نماز ہے یا فجر کی 2 رکعت فرض ہے, اس میں قصر نہیں کیا جاتا ہے. 3 کو مکمل 3 ہی ادا کرنا ہے, 2 کو مکمل 2 ہی ادا کرنا ہے. 4 رکعت والی نماز میں قصر کریں گے یعنی 2 رکعت ادا کریں گے. تو یہ قصر کا مطلب شریعت کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے. جی حضور ایک سوال یہ ہے کہ کس مسافر کے لیے نماز میں قصر کرنے کی اجازت ہے؟ شریعت کے اعتبار سے اس مسافر کے لیے نماز میں قصر کرنے کی اجازت ہے جو اپنے گھر سے 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا چاہتا ہے, کہ اس سے زیادہ کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے. تو ایسا بندہ جب اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلے گا اور اپنے گاؤں یا اپنے شہر کی جو آبادی ہے جہاں پر مکانات بنے ہوئے ہیں, اس آبادی سے قبرستان وغیرہ سے جب باہر نکل جائے گا, تو اس صورت میں ایسے بندے پر اب ایسا بندہ مسافر شریعت کے اعتبار سے کہلائے گا اور اسے نماز میں قصر کرنا ہے. تو 92 کلومیٹر یا زیادہ کے سفر کا ارادہ ہے,
مسلسل وہ سفر کرنا گے، بیچ میں کسی کام کے لیے رکنے کا ارادہ نہیں گے، تو اس صورت میں وہ مسافر کہلائے گا اور اسے مکمل 4 رکعت جو ہوتی ہے اس میں 2 رکعت ادا کرنی رہے گی۔ کیا مکمل 92 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد قصر شروع کرے گا؟ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا ارادہ جب 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا گئے تو اب حکم شرع یہ ہے کہ آپ اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے، اگر قبرستان وغیرہ شہر سے متصل گئے، گاؤں سے متصل گئے، تو اس قبرستان سے بھی اور فنائے شہر سے بھی جب آپ باہر نکل جاتے ہیں گے تو اسی وقت سے قصر کرنا شروع کر دینا گے۔ مثال کے طور پر یہاں سے کوئی بندہ سورت کے سفر کے ارادے سے نکلتا گیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے سورت یہ 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے، یعنی سفر کی جو مقدار ہے وہ پا لی جاتی ہے۔ اب پورا اس کو یہ جو سفر طے کرنا ہے، تو جیسے ہی وہ آمود کی آبادی سے باہر نکلے گا، قبرستان وغیرہ کو بھی کراس کر جائے گا، تو اس کے بعد وہ شریعت کے اعتبار سے مسافر ہو جائے گا، اور اسے اگر نماز ادا کرنی ہے تو اسے قصر کرنا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 92 کلومیٹر پہنچنے کے بعد وہ قصر شروع کرے گا، آبادی کے باہر نکلنے کے بعد ہی سے وہ قصر شروع کر دے گا۔ جی، اگر مکمل 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کا ارادہ ہے لیکن بیچ میں کسی جگہ پر اسے رکنا بھی ہے، تو اس صورت میں شریعت کی جانب سے کیا حکم رہے گا؟ رکنے میں یہ دیکھا جائے گا کہ مستقل کسی کام کے لیے وہ بیچ میں رکنا چاہتا ہے یا ایسے ہی ضمناً بیچ میں اسے رکنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہاں سے سورت کسی بندے کو جانا ہے، لیکن پہلے ہی سے اس کا ارادہ ہے کہ بھروچ پہنچ کر کے مجھے فلاں کام کرنا ہے، مستقل ارادہ پہلے ہی سے گئے، وہ کام چاہے آدھے گھنٹے کا ہو 1 گھنٹے کا ہو، لیکن مستقل ارادہ رکھتے ہوئے وہ اپنے گھر سے نکلتا گئے، تو اب جب بھروچ بیچ میں پہنچے گا اور وہاں پر کام کرنے کا ارادہ گئے، تو یہ جو 40-45 کلومیٹر کا سفر گئے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ 92 کلومیٹر کا مسلسل پے در پہ مسلسل ارادہ ہو، بیچ میں کسی کام کے لیے رکنے کا ارادہ نہ ہو، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بھروچ پہنچ کر کے اگر مستقل کسی کام کے ارادے سے رکنا گئے تو یہ سفر نہیں گنا جائے گا۔ بھروچ کے بعد کا جو سفر گئے وہاں سے اگر مستقل اس کو 92 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو تب جا کر کے اس کو مسافر مانا جائے گا، ورنہ اسے مسافر نہیں مانا جائے گا۔ اب یہاں ضمناً کوئی کام کے لیے رکتا گئے، مثال کے طور پر بھروچ جانا گئے، بھروچ سے دوسری سواری بدل کر کے پھر سورت جانا گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے بھروچ جائے گا، بھروچ سواری بدلنے کے لیے گاڑی بدلنے کے لیے رکے گا، یا یہ گئے ارادہ کہ بھروچ جائے گا ظہر کی نماز ادا کرے گا پھر وہاں سے سورت کے لیے نکلے گا، یا بھروچ جائے گا وہاں پر کھانا کھائے گا وہاں سے پھر سورت کے لیے نکلے گا۔ تو یہ کھانا کھانے کے لیے رکنا، نماز پڑھنے کے لیے رکنا، سواری اور گاڑی بدلنے کے لیے رکنا، یہ تمام کام ضمناً مانے جاتے ہیں گے، اور ان کی وجہ سے بیچ میں سفر منقطع نہیں ہوگا، بلکہ یہی مانا جائے گا کہ بھروچ سے ڈائریکٹ سورت جانے کا ارادہ ہے، لہٰذا آمود سے نکلتے ہی یہ آمود سے سورت جانے کا ارادہ ہے تو آمود سے نکلتے ہی وہ مسافر ہو جائے گا۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ کیا سفر میں صرف فرض نماز پڑھے گا یا سنتیں بھی پڑھے گا، اور ان میں قصر کے بارے میں کیا حکم رہے گا؟ یہ ایک غلط فہمی ہمارے یہاں بہت سے عوام میں بھی پائی جاتی ہے، کچھ اہل علم میں بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سفر کی حالت میں سنتیں معاف ہیں۔ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ سفر کی حالت میں سنتیں معاف ہے، حالانکہ حکم شرع یہ ہے کہ اگر سفر کی حالت میں آپ گئے اور آپ کے پاس سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جیسے ایک مثال دے دوں کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اسٹیشن پر اترتے ہیں، جب گاڑی رکتی ہے جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں پھر ٹرین میں سفر کر لیتے ہیں، اب گاڑی کے رکنے کا وقت 5-10 منٹ گئے، اتنے وقت میں
سنتیں بھی ادا کرنا، فرائض کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ کچھ مشکل ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر کہ جب آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ جلدی جلدی سفر کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں صرف فرض اور وتر واجب نماز ادا کرنی ہے. سنتیں موقدہ، غیر موقدہ وغیرہ سب معاف ہے، اور ان کو ادا نہیں کریں گے تب بھی گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن اگر سفر کی حالت میں آپ کے پاس وقت ہے، جیسے کسی جگہ آپ رکے ہوئے گے، 2 دن تک آپ کو رکنا گے، وقت آپ کے پاس موجود گے، تو اس حالت میں جو سنتیں موقدہ گے، جیسے گھر رہتے ہوئے ان کو پڑھنا سنتیں موقدہ گے، ویسے ہی سفر کی حالت میں بھی ان سنت موقدہ کو پڑھنا سنت موقدہ گے. یعنی مسلسل چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو گنہگار ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ سنت موقدہ غیر موقدہ ہو جاتی ہے اور معاف ہو جاتی ہے. تو اگر وقت گئے تو سنتیں بھی ادا کرنی گئے، وقت نہیں گئے تو ایسی حالت میں سنت موقدہ بھی معاف گئے، یعنی نہیں ادا کریں گے تب بھی گنہگار نہیں ہوں گے. جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسافر مقیم کی اقتدا کر سکتا ہے؟ مسافر مقیم کی اقتدا کا مطلب یہ ہوگا، عوام کے لیے میں سمجھاؤں، کہ جو مکمل جس کو 4 رکعت ادا کرنی ہے، ایسا امام ہے کہ جس کو 4 رکعت پڑھنی ہے، ایسا شخص مقیم جو ہوتا ہے، تو ایسے کے پیچھے اگر مسافر نماز پڑھے گا بالکل پڑھ سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر وقت ہے، گنجائش ہے، تو شریعت یہی کہے گی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو تاکہ جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے. لیکن جب امام کو 4 رکعت پڑھنی ہے، امام کے پیچھے کوئی مسافر پڑھے گا، تو اب مسافر کو 2 رکعت ادا نہیں کرنی ہے بلکہ وہ بھی 4 ہی رکعت مکمل ادا کرے گا. ہاں اگر امام بھی مسافر گئے، یعنی امام کو بھی 2 رکعت پڑھنی گئے، تو ایسی کنڈیشن میں امام کے پیچھے جو مسافر حضرات گئے وہ بھی 2 ہی رکعت پڑھیں گے. لیکن امام 4 پڑھے گا، مقیم گئے اس وجہ سے، تو مسافر کو بھی مکمل 4 رکعت ہی ادا کرنی گئے. اور وقت ہو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے. جی حضور، آخری سوال یہ ہے کہ کیا سسرال میں آدمی پوری نماز پڑھے گا یا وہاں پر وہ شخص قصر کرے گا؟ یہ مسئلہ بھی سوشل میڈیا پر کافی گردش کرتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ بندے کی جہاں پر شادی ہوئی گئے، جو اس کا سسرال گئے، تو کیا وہاں پر اس کو اگر وہ 92 کلومیٹر کا راستہ گئے، اس کے گھر سے 92 کلومیٹر کا سفر گئے، تو وہاں جب وہ جائے گا تو اس کو پوری نماز ادا کرنی گئے، یا وہاں پر بھی اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ گئے تو اسے قصر کرنا گئے. تو بہت سے لوگوں میں اس کے حوالے سے بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جہاں کسی کی شادی ہو گئی ہے، اب سسرال میں اگرچہ وہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر گئے، اگرچہ وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ گئے، لیکن پھر بھی اسے نماز مکمل ادا کرنی گئے. یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. شریعت کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر سسرال میں اپنی بیوی کو رہنے دیتا گیا اور وہیں پر اپنی بیوی کو رکھتا گیا، مستقل وہیں پر بیوی کو رکھتا گیا، یہ اپنے گھر پر رہتا گیا اور کچھ دنوں بعد وہ وہاں سسرال میں جاتا گیا، بیوی اس کی وہیں پر رہتی گئے، تو اس حالت میں تو سسرال میں جائے گا تو مکمل نماز ہی ادا کرے گا اگرچہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ گیا. لیکن اگر وہاں پر اپنی بیوی کو نہیں رکھا گیا، جیسے ہمارے یہاں پر رواج یہی ہے کہ شادی کے بعد بیوی کو سسرال میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں، تو ایسی حالت میں اگر سسرال 92 کلومیٹر کے راستے پر گئے اور ساتھ میں وہاں جا کر کے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں گئے، تو وہاں جائے گا تو اس حالت میں بھی اسے نماز میں قصر کرنا لازم ہے. 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. تو مکمل ایسا نہیں ہے کہ سسرال میں جائے گا تو نماز مکمل کی پڑھے گا، بیوی کو مستقل وہاں پر رہنے دیتا گیا تو مکمل نماز پڑھنی گئے، ورنہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ گئے تو اس حالت میں وہاں پر نماز میں قصر ہی کرنی گئے. تو یہ احکام شریعت کے اعتبار سے جو سفر کے گئے انہیں ذہن میں رکھیں
اور بھی کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پرسنلی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو احکام شرع پر عمل کرنے اور زیادہ سے زیادہ انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔